السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں ان 20,000 پاکستانیوں کے لیے جو کرغزستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ پاکستانی سٹوڈنٹس، وہ میڈیکل سٹوڈنٹس کن حالات میں ہیں، کرنٹ سچویشن کیا ہے، کیا وہاں پر جو فسادات ہو رہے تھے وہ رک گئے ہیں، جو ان کے ٹارچر کیا جا رہا تھا کیا اس کا سلسلہ رک گیا ہے، کرنٹ سچویشن کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور کتنے پاکستانی سٹوڈنٹس کو وہاں سے ایویکیویٹ کیا جا سکے گا اور کس کو وہاں پہ چھوڑ دیا جائے گا، یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے جو ایک اور کالا قانون لایا جا رہا ہے، ایک اور جو کوشش کی جا رہی ہے فری سپیچ چھیننے کی، کن شخصیات کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کروں گی۔ جن لوگوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک آپ کامنٹس میں دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ میری وہاں پر موجود جو انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے کرغزستان کی، وہاں پر موجود ایک پاکستانی پروفیسر ہیں ڈاکٹر علی، ان سے میری خصوصی گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے وہ آئی وٹنس ہیں ان تمام واقعات کے، اسپیشلی وی آئی پی ہاسٹل جس کا بہت تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں پر وہ موجود تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک موب نے وہاں پر حملہ کیا اور کس طرح سے وہاں پر بڑی مشکل سے انہوں نے اور ان کے کچھ ساتھیوں نے، کچھ فیمیل سٹوڈنٹس نے اپنی جو جانیں ہیں وہ بچائیں، اور باقی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹارچر کیا گیا۔ ان کا جو قیمتی سامان ہے، کوئی آئی پیڈ تھا، کوئی اور فائنینشیل وہاں پہ جو سامان موجود تھا فائنینشیل ویلیو کا، وہ سارا چوری کر کے لے کے گئے، اور ان لوگوں نے ٹائملی پولیس کو اطلاع کر دی تھی، پولیس کی گاڑیاں وہاں پر موجود تھیں، لیکن انہوں نے کسی بھی شخص کو وہاں پہ جو فسادی تھے، جو موبس تھے، ان کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی، اس سچویشن میں قابو پانے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ تو اسٹوڈنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سامان ان کا چوری ہوا ہے اس میں پولیس والے بھی ملوث ہیں۔ تو یہ کرغز حکومت اور کرغز پولیس کا جو ریاکشن ہے یا ان کا جو بیہیویئر ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی وہ ذمہ داری ٹھہراتے ہیں وہ ہماری ایمبیسی کی، جس نے بچوں کی یا پاکستانی بچوں کی جانیں ان کو اتنا عرضہ سمجھا کہ وقت پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ فوری طور پر ایمبیسی سے رابطہ کیا گیا تھا، ان کو سچویشن بتائی گئی تھی، لیکن بہت ہی کیجول رسپانس ان کی جانب سے سامنے آیا ایز کمپیئر ٹو انڈین ایمبیسی، کیونکہ انڈین اسٹوڈنٹس اور جو دیگر نیشنالٹی کے اسٹوڈنٹس موجود تھے انہوں نے جب اپنی ایمبیسیز کو رابطے کیے تو انہوں نے بڑے ہی کوئک رسپانس دیا، لیکن پاکستانی بچے جن کی تعداد ہزاروں میں وہاں پر ہے اور جو صرف پڑھنے گئے ہیں، میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں، سارے ہونہار طالب علم ہیں، سٹوڈنٹس ہیں، ان کی جانوں کو کس طرح سے خطرے میں ڈالا گیا اس لو رسپانس کی وجہ سے۔ پہلی ذمہ داری کرغز حکومت کی آتی ہے اور اس کے بعد پھر پاکستانی حکومت کی آتی ہے، جس نے کرغز حکومت پہ یہ باور نہیں کرایا کہ ہمارے بچوں کو آپ اتنا آسان نہیں لے سکتے، ایزی نہیں لے سکتے، ان کی جانیں ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ تو یہ سارا وہ قصوروار ٹھہراتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے سلو رسپانس کو، اور پاکستانی گورنمنٹ کا اب تک بھی جو رسپانس ہے وہ سلو ہی ہے۔ اچھا، اب جو ایویکویشن کے حوالے سے خبریں ہیں کہ یہاں سے خصوصی طیارے جائیں گے، ایویکویٹ کریں گے، خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے 6 کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے۔ اب اس میں جو سیمیسٹر 1 سے لے کے سیمیسٹر 9 تک کے سٹوڈنٹس ہیں وہاں سے وہ آ سکتے ہیں، لیکن ان کے ایگزامز ہیں ایک ہفتے کے بعد، وہ آن لائن ایگزامز ہو سکتے ہیں، لیکن جو سیمیسٹر 10 ہے اور جو فائنل ایئر ہے ان کے فیوچر کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ آن لائن نہیں ہو سکتے اور وہاں پر اسٹوڈنٹس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہیں پر رکا جائے۔ اب ایسے میں پاکستان کی گورنمنٹ ہی آگے بڑھ کر یہ مطالبہ کر سکتی ہے یونیورسٹیز سے اور وہاں کی گورنمنٹ سے کہ یہ جو ہمارے سیمیسٹر 10 کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس وقت جو ٹراماٹائزڈ انوائرمنٹ ہے وہاں پہ وہ رہ نہیں سکتے اور ان کے بھی آن لائن ایگزامس ہی لیا جائیں۔ اگر کووڈ کے دوران آن لائن ایگزامس ہو سکتے ہیں تو اب کیوں آن لائن ایگزامس نہیں ہو سکتے؟ لیکن پاکستانی گورنمنٹ کی ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ نوجوانوں کو مستقبل کوئی پاکستان میں فراہم کر سکتی ہے، اگر خود کوئی باہر چلا گیا تو وہاں پر بھی پاکستانی گورنمنٹ کو نہ کوئی پرائرٹی ہے، وہ اپنے جو پریس کانفرنسز کرنے میں مصروف ہیں کہ کسی کا دفاع کر لیں، اس کا دفاع کر لیں، اس کا دفاع کر لیں۔ پاکستان کے نوجوان کہاں جا رہے ہیں، ان کا مستقبل کہاں جا رہا ہے، اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا کوئی دلچسپی کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ سب سے بڑا مطالبہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ کرغز حکومت پہ زور ڈالا جائے کہ جو سیمیسٹر 10 کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی ایگزامز اب آن لائن لیے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اب موب اٹیکس تو نہیں ہو رہے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے، بچوں کو جن کو مارا پیٹا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی سے کوئی ریپ کا انسیڈنٹ نہیں ہوا،
کوئی ہلاکتیں نہیں ہوئیں، لیکن ٹارچر کیا گیا ہے، مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے، فائنینشلی ٹارچر کیا گیا ہے، فزیکل ابیوز کی گئی ہے ان سب کے ساتھ، جو کہ آن ریکارڈ ہے، جس کی ویڈیوز موجود ہیں، جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ایک ٹراما ہے۔ اب وہ جن فلیٹس میں رہ رہے ہیں، ان کے جو آنرز ہیں وہ ان کو نکال رہے ہیں اور وہ مخبریاں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اپنے لوکلز کو کہ یہاں پہ جی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ تو خیر انہوں نے لڑائی کا بھی بتایا کہ ایجپشین سٹوڈنٹس کے ساتھ ان لوکلز کی لڑائی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے ایجپشین خواتین کو پریشان کیا تھا، اور اس کے بعد یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے ان دونوں کے درمیان تھی، اور لیکن انہوں نے پاکستانی سٹوڈنٹس کو اتنا عرضہ سمجھ لیا، ان کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، یا ان کو پتہ تھا ان کی گورنمنٹ نے بھی کچھ نہیں کرنا، پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا، ان کو مار لو، ان کو پیٹ لو، اور اس طرح کے وہ وحشیانہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ایٹیٹیوڈ ہے کرگز جو لوکلز ہیں وہاں پر ان کا۔ اور یہ بچے اگر وہاں پہ دکانوں میں دودھ لینے بھی جا رہے ہیں تو ان کو دودھ لینے کے لیے بھی ڈینائی کیا جا رہا ہے، ان کو گروسری شاپنگ نہیں کروائی جا رہی، اتنی نفرت ان کے لیے رکھی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ کرگز حکومت سے صحیح طرح سے یہ مسئلہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا نہیں ہے، پاکستانی بچوں کا مسئلہ جو ہے وہ اٹھایا نہیں ہے، اور جو ان کے ساتھ لاسز ہوئے ہیں اس کو ابھی تک پاکستانی گورنمنٹ نے ایڈریس کیا نہیں ہے۔ جب آپ کی خود کی حکومت، آپ کا ملک آپ کی عزت نہیں کرتا تو پھر ڈیفینیٹلی کوئی عزت نہیں کرتا۔ اب یہ کوئی سیاسی نعرے نہیں ہیں، سیاسی باتیں نہیں ہیں، یہ حکومت کو بلا وجہ بیش کرنے والی بات نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو آن ریکارڈ ہے، یہ وہ بات ہے جس سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہے، نہ صرف کرگزستان میں موجود پاکستانی سٹوڈنٹس کا مستقبل جڑا ہے بلکہ ہر جگہ۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ اچھا ان کو تو پرواہ ہی نہیں اپنے لوگوں کی، ان کو تو گرین پاسپورٹ پہ آنے والوں کو تو کوئی بھی رونتا چلا جائے، کوئی لوکلز آئیں وہ اٹھا کے بچوں کو مارتے جائیں، وہ ان کی گورنمنٹ نے کون سا سیریس لینا ہے، ان کی گورنمنٹ نے تو کہنا سب ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت ایشو بہت اہم ہے، پاکستانی گورنمنٹ کو اس کے اوپر سیریس ایکشن لینا چاہیے۔ اب میں آتی ہوں اس کالے قانون کی طرف جو کہ ہتک عزت کا قانون پیش کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو سب سے میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ایوان میں پیش کیا، اور اس میں جو سب سے آپ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ سنیں کہ 180 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرنا ہے، مختصر مدت میں۔ ہاں جی، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دیا یا کوئی کسی خبر دے دی تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، باقی سارے مسئلے جائیں بھاڑ میں، یہ 180 دن میں نپٹا دیجئے۔ پھر 30 لاکھ روپے تک معاوضے کی ادائیگی فوری حکم دے سکتا ہے جج، اور یہ جو آئینی عہدوں کے حامل افراد ہیں ان کی عزت و تکریم کے لیے یہ بنایا گیا، جی چیف جسٹس ہیں یا آرمی چیف ہیں یا یہ جو جتنے بھی آئینی عہدے ہیں جن کے پاس وہ ان کی عزتیں پیاری ہیں، اور ان کی عزتوں کے اوپر کو ڈیفینڈ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل یک رکنی ٹرائیبیونل فیصلہ کریں گے اور جلد از جلد فیصلہ کریں گے، اور اس کا جو اطلاق ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی ہوگا۔ مطلب ان کو کوئی کچھ نہ بولے، یہ کچھ بھی غلط کرتے رہیں، ایویڈنس کہاں سے لائیں گے بھائی؟ ایویڈنس تو ہماری عدالتوں سے نہیں لایا جاتا، ہمارے ایف آئی اے سے آج تک کوئی ایویڈنس نہیں پیش ہوا کہ عمران خان کرپٹ ہے، ایف آئی اے تو اور یہ نیب، یہ تو آج تک نواز شریف کا کوئی ایویڈنس نہیں پیش کر سکے۔ ایویڈنس کہاں چھوڑتے ہیں یہ لوگ؟ اب آپ صحافیوں سے ایویڈنس چاہتے ہیں، جو لوگ جن تک کچھ اطلاعات پہنچ رہی ہوگی وہ شیئر کریں گے، ان سے ایویڈنس چاہیں گے، ایویڈنس کس چیز کا آپ کو دیا جائے گا؟ تو یہ ٹھیک ہے، سب کی عزت ہونی چاہیے کہ اس پہ کوئی جھوٹا الزام نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جھوٹا الزام سے بچنے کی ڈیفیمیشن کے لاس پہلے ہی موجود ہیں، لیکن یہ اپنے عزتیں بچانے کے لیے اور تاکہ کوئی ان کے بارے میں سچ نہ بول سکے، یہ اس کے لیے بند مانا جا رہا ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔